بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک حد تک جو ہماری اطلاعات ہیں کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پس پردہ کافی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور یہ جو جنگ و جدل کا زمانہ چل رہا تھا، اب میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب بہت ہو گیا۔ یہ جو آپ نے دشمن سمجھ کے عمران خان صاحب کو جو حملہ کیا گیا ہے، حملہ آور ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دل میں چھپی ہوئی باتیں تھیں، وہ زہر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دن ٹی وی پہ آ کے نکال دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، لہٰذا اب ہمارے ان سے سیاسی اختلافات نہیں ہیں بلکہ دشمنی ہے۔ تو پھر دشمنی کو تو پھر دشمن سمجھ کے جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ لہٰذا اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ زبان پارک ہے، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد ہے، وہ ایک سنگین نوعیت کی، اور اس کے بعد پھر مقدمات پہ مقدمات۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب جو ہے پس پردہ کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے کچھ خبریں۔ ایک تو افسوسناک خبر ہے، ہمارے 2 واقعات ہوئے ہیں، پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہمارے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے DI خان خیبر پختونخوا میں، اور اس میں ہمارے 3 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں حوالدار محمد اظہر اقبال ہیں، نائک محمد اسد ہیں، سپاہی محمد عیسیٰ ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، سپاہی اصغر اور سپاہی حذیفہ زخمی ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ انگور اڈا میں ہوا ہے، اور اس میں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی ISI سے تعلق شدید جھڑپ ہوئی، اور اس میں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے ساتھ 7 اہلکار زخمی، 2 شدید زخمی ہوئے، 7 زخمی ہیں، 2 شدید زخمی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ایک ہی دن میں ہوا، اور ہم پاک فوج کے ان جوانوں اور افسروں کی جام شہادت پہ جن کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کے بدلے میں پاکستان میں امن و آشتی لے کے آئے، اور ان کی قربانیاں قبول کرے، اور ان کی فیملی ممبرز کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، استقامت دے۔ بلا شبہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا ہمارے پاکستان میں بھی پورے ملک بھر میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنڈی اور پنجاب، بہاول نگر، لاہور، ان علاقوں میں زلزلے کے شدید ترین جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور جھٹکے، ایک تو زلزلے کا دورانیہ زیادہ تھا، شدت بھی کافی تھی، 6+ اور 7+ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد جیسے شہر میں پختہ پلازے، پختہ عمارتیں جو ہیں کثیر المنزلہ، اس میں دراڑیں آئی ہیں۔ خوف راز کافی تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی بہت زیادہ نقصان کہیں سے رپورٹ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آفات سے ہمیں بچائے، کیونکہ اکتوبر 5 کا زلزلہ ہمیں ابھی تک یاد ہے۔ اب آتے ہیں سیاسی صورتحال کی طرف، لیکن سیاسی صورتحال پہ جانے سے پہلے ایک طرف تو یہ کام چل رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور مار دھاڑ کا پروگرام، ابھی اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، تھوڑا سا بیک فٹ پہ گورنمنٹ گئی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے مقدمات دھڑا دھڑ رجسٹر کروا رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے پولیس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پہ، اور ان کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک وائلیشن چل رہی ہے بدترین قسم کی، سیاسی حقوق نام کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں اس وقت، کیونکہ 14 جماعتی تھا، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے واقعتاً وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے، ذہنی مریض لگتے ہیں، اور سائیکو کیس لگتا ہے مجھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے پچھلے 11 مہینوں میں، 11 مہینوں میں، جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان میں، اب اس کے اثرات جو ہیں وہ عالمی اداروں میں بھی اور عالمی سطح پہ بھی اس کے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے، اس میں پاکستان کی صورتحال کو انسانی حقوق کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے انتہائی بدترین قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اب تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، جو کچھ پچھلے 11 مہینوں میں اس رجیم چینج کے بعد موجودہ حکومت نے کیا ہے، وہ سارے کے سارے انتہائی اہم کیس رپورٹ ہوئے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں۔ اس میں ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی صاحب، فواد چودھری صاحب،
اور دیگر، کیونکہ یہ پچھلے سال کی رپورٹ ہے، اگلے ابھی 4 مہینے، یہ جو موجودہ 3 مہینے ہیں یہ نہیں بلکہ 31 دسمبر تک کی یہ رپورٹ ہے۔ 31 دسمبر کی رپورٹ ہی اتنی ورسٹ ہے کہ شرم آتی ہے۔ کبھی ہم اس طرح کے واقعات، اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ انڈیا کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں اور بالکل گئے گزرے ممالک کے بارے میں ہم شیئر کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے بدترین صورتحال پاکستان کی، اس میں شہید ارشد شریف صاحب کا ذکر ہے، جی ہمارے دوست، ان کا ذکر ہے، اور مکمل طور پہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے ARY کی بندش، 2-3 دفعہ بندش کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طریقے سے امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ارشد شریف کا پورا رپورٹ کیا، پوری کیس انہوں نے رپورٹ کیا جو جس طریقے سے واقعہ ہوا۔ پھر کینیا میں ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ARY کی بندش کا ذکر ہے، اور پھر دوسرا جو مزید اس میں ہے عمران ریاض کا ذکر ہے، صابر شاکر یعنی کہ میرا بھی ہے، ارشد شریف صاحب کا ہے، ان صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور یہ اس لیے درج کیے گئے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو دے رہے تھے اور اپنا جو ایک آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے وہ استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور میں اب بھی آج بھی اپنے وطن سے دور ہوں اور صورتحال کا سامنا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور اس طرح کی رپورٹس نہ دیکھنی پڑیں، کیونکہ کافی ڈیٹیل رپورٹ ہے۔ اب آتے ہیں، یہ سارا کچھ خمیازہ ہے، اس طرح کی رپورٹ بھی آ گئی، لیکن ابھی بھی صدیق جان ہمارے دوست ہیں، وہ آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کو انتہائی بھونڈے طریقے سے اور بھونڈا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بہرحال قمر جاوید باجوہ جو اس رجیم چینج کے روح رواں ہیں، اور وہ ابھی بھی انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کا آخری انٹرویو گو کہ وہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کا وہ کیا تھا، ان کے شاہد میتلا صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو تھی، تو اب رپورٹ ہوا، اس میں انہوں نے بہت سارے اپنے کرائم جو ہیں، اپنے جرائم وہ تسلیم کر لیے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو جو پچھلے ادوار میں جس طریقے سے، اور جن صحافیوں کا سارا ملبہ عمران خان صاحب کے آتا ہے، عمران خان کی حکومت، اب میرا خیال ہے قمر جاوید باجوہ کی انٹرویو کے بعد، جب باجوہ کے انٹرویو کے بعد ابھی تک کسی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی، کوئی ہوتا ہے مذمت کر دیتا ہے، کوئی شور شرابہ کرتا ہے، اور ایون ہمارے میڈیا پسند بھی کافی خاموش ہیں، وہ نہیں کر رہے، حالانکہ انہوں نے اسد طور کے معاملے میں یہ کہا، پھر اسد طور کے بعد ابصار عالم صاحب کے بارے میں، اور دیگر جو واقعات ہوئے، مطیع اللہ جان کے بارے میں جو واقعات ہوئے، انہوں نے اس کو اون کیا ہے کہ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہی کیا تھا، اور کچھ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈوز زیادہ بھی دے دی جاتی ہے، بعض اوقات کم دے دی جاتی ہے، یعنی اسد طور کا انہوں نے تسلیم کر لیا، عمران خان کا کوئی تعلق نہیں عمران حکومت کا، مطیع اللہ جان کا تسلیم کر لیا، عمران خان حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ابصار عالم کا تسلیم کر لیا، ابصار عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میر شکیل صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ کینسر کے مریض تھے، اور ان کو وہ گرفتار، عمران خان صاحب جیل میں ڈالنا چاہتے تو میں نے ریلیز کروایا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان جو ہیں وہ زیر عتاب تھے، اور ان کو مزید ابھی رگڑا لگانے کا ارادہ تھا، تو سلمان اقبال صاحب سے رابطہ کیا گیا، میر شکیل کی فیملی نے، میر شکیل صاحب کی فیملی نے سلمان اقبال صاحب سے رابطہ کیا، تو سلمان اقبال صاحب نے اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر سے بات کی، اور ان کو انٹروین کیا پرائم منسٹر عمران خان نے، اور ان کو سکھ کا سانس ملا۔ یہ ہے پوری رپورٹ۔ باجوہ صاحب پتہ نہیں کیوں اپنے کریڈٹ پہ لے رہے ہیں، جبکہ باقی سارے کرائم انہوں نے مان لیے۔ اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، اوریا مقبول جان نے کہا کہ جی بالکل یہ بات غلط ہے، باجوہ صاحب غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، جو میرے بارے میں انہوں نے کہا وہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کے بارے میں باجوہ صاحب نے کہا جی وہ میرے پاس آئے تھے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جان چھڑوائیں۔ شیخ رشید صاحب نے اس کو بالکل غلط اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ون آن باجوہ صاحب سے، میرے آفیشیل کیپیسٹی میں میرے تعلقات تھے جنرل فیض حمید صاحب سے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ تھا، میں DGISI جنرل فیض حمید صاحب سے بھی تعلقات تھے، DGISI جنرل ندیم جو موجود ہیں ان سے بھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی۔ اس کے علاوہ کبھی میں نے عمران خان کی حکومت گرانے کا یا عمران خان کو فارغ کرنے کا کبھی نہیں کہا، اور اس بات کی تصدیق ہم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جس دن یعنی کہ کل فار ایگزامپل کل شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ بننا تھا، تو ایک رات پہلے میں اور چودھری غلام حسین صاحب باجوہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے، اور وہیں سے ان کو میسج آیا کہ شیخ صاحب کو فائنل کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ایک اور کام بھی ہونے لگا ہے، تو میں نے بھی اور چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ خیریت کیا کام ہونے لگا ہے، کیونکہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ تھے تو ان کو فارغ کیا جانا تھا،
اور ان کی جگہ پہ کوئی ایکٹیو وزیر داخلہ چاہیے تھا۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو لگوایا تھا باجوہ صاحب نے وزیر داخلہ کے طور پہ، لیکن وہ اس طریقے سے ایکٹیو رول نہیں ادا کر رہے تھے، اس لیے وہ ری شفلنگ میں پھر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو نارکوٹکس میں بھیجا گیا اور شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا۔ جیسے ہی باجوہ صاحب کو کنفرمیشن ہوئی، ہم بھی ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، تو وہ جیسے ہی آیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی اب نیلے پہ دیلا ہونے لگا ہے۔ تو ہم نے کہا جی وہ کیا ہونے لگا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نئے وزیر داخلہ کل آپ کو مبارک ہو، نئے وزیر داخلہ آپ کو مل رہے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ وہ شیخ صاحب ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ذرا تھوڑا سا ناک منہ چڑھانا ہوتا ہے، وہ بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، شاید وہ کسی اور کو بنوانا چاہتے تھے، لیکن قرہ فال جو ہے وہ شیخ صاحب کا نام نکلا تھا، تو اس لیے اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے میرے اور چودھری غلام حسین صاحب کے بارے میں بات کی، ARY نیوز کے بارے میں بات کی، چودھری صاحب کے بارے میں اور میرے بارے میں کہا کہ جی دیکھیں ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ اس حکومت کو فارغ کرنا ہے، لیکن چودھری صاحب کو، چودھری غلام حسین صاحب کو اور شہباز شاہ صاحب کو ہم بتا نہیں سکے، اور ان کو پہلے بتا دیتے، بریف کر دیتے، تو یہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوتے، اپنا نیریٹو چینج کرتے، اپنا کانٹینٹ چینج کرتے، لیکن ہم ان کو بتا نہیں سکے۔ اور ARY بھی چونکہ ہمیں سپورٹ کرتا تھا، اس لیے ARY جو ہے اس کو بھی ہم نے نہیں بتایا، تو اس لیے یہ پیچھے رہ گئے۔ ہم نے کام دکھا دیا اپنا، فوج فیصلہ کر چکی تھی، تو میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ فوج کا فیصلہ نہیں تھا، اس طرف قمر باجوہ صاحب کا فیصلہ تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا تھا، مکا کی سیاست تھی، اور آگے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، ایکسٹینشن لینی تھی انہوں نے، اس لیے انہوں نے ایکسٹینشن لینے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کیا اور باقی سب کو اکٹھا کر کے آگے چلایا۔ لیکن بدقسمتی سے بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کی کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی، اور اسی کھیل کا ہم نہ صرف حصہ نہیں بنے بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں کافی تکالیف بھی برداشت کرنا پڑی، ARY کو بھی کرنا پڑی، ششید صاحب بھی کرنا پڑی، میں بھی اس میں شامل، عمران ریاض ہیں، جو بھی آیا، ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں، جو اس میں آیا وہ پھر اس میں بول کو بھی اسی مصیبت کا سامنا کرنا، بھٹی صاحب کو، سمیع ابراہیم صاحب کو، ان سب کو اسی لیے زیر عتاب رہے باجوہ صاحب کے کہ ایکسٹینشن کے ہم نہیں تھے جی حامی، اور نہ ہی ایکسٹینشن کے، نہ ہی مارشل اللہ کے، نہ ہی کوئی ایمرجنسی پلاس کے، نہ ہی کسی ایڈونچر کے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا تو کہ جی وہ ہم چونکہ بتا نہیں سکے تھے، اس لیے تو میں بڑا کیٹاگوریکلی بتا دوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور اب بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی انڈیویجول کے، اگر باجوہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمیں ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا ہم ان کے کوئی ماؤتھ پیس ہیں، تو میرا خیال ہے وہ غلطی پہ تھے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ ہمارا سٹانس جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اور نکلو پاکستان کی خاطر، ایک بہت اچھا پاکستان، بہتر مستقبل پاکستان کے لیے، اس کے لیے ہم تو کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ وہیں رہ گئے اور ہم آگے نکل گئے، تو نہیں، ہم جہاں پہ ہیں الحمدللہ بہت ٹھیک ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ابھی بھی پاکستان فرسٹ، اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن بالکل پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، جوڈیشری کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر باجوہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ان کے کوئی ذاتی ٹیشو پیپر، ذاتی غلام ہیں یا ذاتی نوکر ہیں یا ان کے ماؤتھ پیس ہیں، تو یہ غلط تھا۔ اس لیے جی یہ ان کا ایک انٹرویو، میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ وہ بولیں گے اتنا ہی زیادہ وہ مصیبت میں گھرتے جائیں گے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال اسی وجہ سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے، مغربی ممالک میں، یورپ میں اور انڈیا میں خاص طور پہ، ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ کام کرتے تھے اور انڈیا کے اندر جو مسائل پیدا ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، اب انڈیا پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور میڈیا پہ اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ تو بہرحال جی پھر باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ہم نے رجیم چینج کرنی تھی اور حکومت کا تختہ الٹنا تھا، اس لیے ہمیں نئے صحافی چاہیے تھے، اور وہ صحافی جو ہمیں اس نیریٹو کو سپورٹ کریں، لہٰذا ہم نے ان صحافیوں سے مدد لی اور پھر ان صحافیوں کی مدد سے پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے جی کہ اب آپ پاکستان کے عوام خود فیصلہ کریں کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کس نے اپنا نیریٹو کس کے کہنے پہ تبدیل کیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور وہ ہے کہ الیکشن کی تیاری، ایک طرف بیک ڈور چینل پہ رابطے ہو رہے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں، پنجاب کی حد تک الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار، یعنی کہ جو الیکشن
میں حصہ نہیں لیتی لیکن رجسٹرڈ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تلوار جو پارلیمان میں آتی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ان کو تیر کا نشان دیا گیا، مسلم لیگ نواز کو شیر کا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دے دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کو ٹلاون تھار تبدیل کر دیا گیا ہے، امداد بوسال صاحب کو، ان کو فورن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، حالانکہ وہ چیف سیکرٹری تھے اور صرف 2 مہینے پہلے ان کو لگایا گیا تھا۔ اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھتے ہیں کوئی ایکٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا، اور اس طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو دونوں کام چل رہے ہیں، الیکشن پروسیس بھی چل رہا ہے، الیکشن کو رکوانے کے لیے بھی 14 جماعتی اتحاد، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب سرگرم عمل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پس پردہ چیزیں بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔